اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شدید 700 برس کی بادشاہی کر کے بعد شداد اللعین بادشاہ ہوا۔ تمام روئے زمین مسخر اور زیر حکم اسی کے تھی۔ بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا اور حضرت نے اس سے کہا، اے شداد، خدا فرماتا ہے کہ 1000 برس کی عمر تجھے بخشی اور 1000 گنج تو نے پائے، 1000 حوریں خوبصورت تو نے پائی، 1000 لشکر تو نے فتح کیے۔ اب شکر خدا کا بجا لا، اس کو واحد جان، اور بھی خدا تعالیٰ تجھے نعمت بے انتہا بخشے گا اور اس کا حساب قیامت میں نہ لے گا، اور بے حساب بے کھٹکے جنت میں چلا جائے گا۔ ہود علیہ السلام نے سب یہ باتیں اچھی راہ نجات کی بتائی، لیکن کچھ اس ملعون کے سمانا مسموع میں اثر نہ کیا، اور کہا، اے ہود علیہ السلام، تو مجھے بہشت کی طمع دکھاتا ہے۔ میں نے صفت بہشت کی سنی ہے، میں بھی دنیا میں مثل اس کے ایک بہشت بناؤں گا اور اس میں جا رہوں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک میں بادشاہوں اور وزیروں اور اکابروں کو خط لکھے کہ جس سرزمین پر زمین ہامون ملے، یعنی زمین ہموار اور میدان مستح کے نشیب و فراز اس میں کچھ نہ ہو، قابل بنانے بہشت کے ہو ٹھہرا دے۔ کہتے ہیں کہ 1000 ملک اور 1000 شہر زیر حکم اس کے تھے، اور ہر ملکوں میں ہر شہروں میں لاکھ مرد موجود تھے۔ ایک مدت تک زمین ہامون ایسی صفت ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرب میں خطا زمین مسافت 40 فرسنگ کی ملی۔ امیر امراؤں کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پر کار اور ایک ساتھ 100 مرد کاریگر مقرر ہو اور سارے ملک کا گنج و خزانہ وہاں لا کر جمع کرے۔ پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنائے۔ بہشت کی درست کی اور 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنائے۔ بہشت کی درست کی گئی اور دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون جبر جدہ اور زمرد سے سب سے بنائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد اللعین کی بہشت کے حال سے اور متواتن اس کے آگاہ کیا کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے دے جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، جو بنا نہیں ویسا سارے شہروں میں، یعنی عاد ایک قوم تھی، ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اس میں سلطنت تھی، اس میں عمارتیں وہ بناتے بڑی اونچی، اور صفتیں اس کے بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی نصف سونے سے بنا رہے تھے، اور پتیاں اس زمرد سب سے جڑی تھی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سبز کی سرخ تھی، اور میوے انواع اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس میں صحن میں موتی اور مونگا ڈالے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری تھی۔ اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھی، ہر کرسی پر 1000 خوان، اور 1000 خوان میں اقسام طرح کی نعمتیں رکھی تھی۔ اور خبر ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے بہشت کے خرچ کے لیے بنائے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں کام اس کا انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا تھا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں پاؤ تو نہ چھوڑو، لیکن بہشت میں داخل کریو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بڑھیا غریب مسکین کی اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پٹ کر کہنے لگی، میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور میں کچھ نہیں رکھتی ہوں، یہ 1 درہم مجھ کو بخش دے۔ مگر انہوں نے نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں یہ فریاد کی، یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا رکھ، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے تو دفع کر۔ آہا، وہ فریاد اس کی اللہ کی درگاہ میں مقبول ہوئی۔ بمصداق اس آیت کے ترجمہ، پرہیز کرو، مظلوم کی بد دعا سے مقرر وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت دیکھ کر دمشق میں مکان اس کا تھا منگوا کر جمع کیا تھا کہ مانند حور و غلماں کو بہشت میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ 10 برس تک وہ کافر قصد کرتا رہا تاکہ بہشت کو جا کر دیکھے، مگر خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر
بہشت دیکھنے کے لیے گیا۔ جب بہشت کے نزدیک جا پہنچا، غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت کے اندر جائے۔ وہیں بہشت کے آستانے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو ذرا مہلت دے، میں اپنے بہشت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو بہشت میں جائے، تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا گھوڑے سے اتروں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض ہوئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور کی آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے۔ ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا والا فقیر امیر تمام ملک کے ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اس کا اثر باقی نہ رہا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر بھیجا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔